بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبلی السرائر۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت بحد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد ہماری زندگی خاص طور پر ٹیکنالوجی کے ارد گرد گھومتی ہے، اور یہ ٹیکنالوجی ہماری فطرت ثانیہ بن چکی ہے، جس سے بہت سا اخلاقی طور پر، اقداروں کے اعتبار سے، معاشرتی طور پر بہت سارے نقصانات بھی ہیں اور بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اسی ٹیکنالوجی میں ایک موبائل بھی ہے۔ میرا موضوع موبائل نہیں ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ یہ بھی ہماری فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ صبح آنکھ کھلے گی تو سب سے پہلے ہاتھ موبائل پہ پڑتا ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے ہاتھ جیب میں جاتا ہے، نماز سے سلام پھیرتے ہیں، چند لمحے گزرتے ہیں فوراً ہاتھ جیب میں جائے گا، باتیں کرتے ہیں چند منٹ گزرتے ہیں پھر ایک دفعہ موبائل کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں کوئی میسج آیا کہ نہیں آیا۔ یعنی ہم جہاں مرضی ہیں، کسی میٹنگ میں ہیں، کسی خاص عبادت میں ہیں، عبادت کے اندر بھی اگر وائبریٹ ہوا ہے تو دھیان ادھر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس کا کیا میسج آ گیا ہے۔ بہرحال شعوری طور پر ہر وقت ہمارا ذہن وہیں اٹکا ہوا ہے، گویا یہ ہماری فطرت بن چکی ہے، فطرت کا حصہ ہے۔ اور پھر اس دور میں کوئی مجرم پکڑا جائے تو مجرم کا سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے، اس کو پکڑنے کے بعد اس کا موبائل پکڑا جاتا ہے، اور موبائل ٹریسا جاتا ہے، اس کا ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے، ڈیٹا اس کے اندر کچھ نہ نکلے اس کا ڈیٹا ریکور کیا جاتا ہے۔ جب سے یہ موبائل یوز کر رہا ہے اس میں کیا کیا اس کے تعلقات کیا تھے، یہ کیا کیا کرتا تھا۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ پکڑے گئے، دوست ہیں، اس کا ڈیٹا ریکور کیا گیا، ایک تصویر ملی جو ایک گروپ کی شکل میں ہے، اس میں پرانا کوئی مجرم تھا، تو وہ صرف 7 تصویر ہونے کی وجہ سے شک کی بنا پہ پکڑا گیا، صرف اس ایک شک کی بنیاد پر۔ لہذا اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں کہ مجرم کو پکڑنے کے بعد اس کی ہر چیز کو چیک کرنا وہ موبائل کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے رابطے کہاں ہیں، یہ کیا کرتا ہے، اس کی کال ریکارڈ، وہ سارا کچھ نکل آتا ہے۔ اور یہ ایجاد انسان کی ہے۔ میرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی اس وقت ساری پرائیویسی وہ موبائل میں چلی گئی ہے، اس کے جرموں کی، اس کے اچھے ہونے کا، اس کے برے ہونے کا سارا ریکارڈ اس وقت موبائل سے حساب لگایا جاتا ہے، اور وہ اس کو آپ لاک کر دیں، پاسورڈ لگا دیں، اس کو بائیو میٹرک کر لیں، جو مرضی کر لیں آپ، لیکن آپ کا ڈیٹا اس کے اندر جا رہا ہے، سیو ہو رہا ہے۔
فیس بک یوز کرتے ہیں، موبائل بند پڑا ہے، اور آپ کوئی گفتگو کریں، ایک جملہ 3-4 مرتبہ دہرائیں، شام تک وہی آپ کے موبائل میں آنا شروع ہو جائے گا جو جملہ آپ بولیں گے، نہیں تو تجربہ کر کے دیکھیں۔ یعنی وہ آپ کی آواز، آپ کی گفتگو کا بھی اثر اس پر ہوتا ہے۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اس سے سمجھیں کہ اللہ کا جو سسٹم نامہ اعمال کا بنایا ہوا ہے وہ کتنا مربوط اور مضبوط ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، آپ کا پورے کا پورا ڈیٹا نکال لیا جائے گا۔ یہاں بھی مجرم پکڑتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا نامہ اعمال اب اس وقت موبائل ہے اور اس سے ہر چیز نکل آتی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت جو آپ کے سامنے رکھ دیں گے اس سے کوئی انکار نہیں ہوگا، وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقال هذا افک مبین۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے، کوئی تصویر منظر عام پر آ گئی ہے، کوئی خاص چیز اس کے سامنے آ گئی تو سارے ہوئے ہوئے اس نے کیا کیا ہے، لیکن اپنی جیب میں جو موبائل ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ میرے پاس کیا ہے۔ لیکن اس دن اللہ کریم انسان کے سر یوم تبلی السرائر، وہ دن ایسا ہے کہ انسان کی چھپی ہوئی باتوں کو کھول دیا جائے گا، جھانچا جائے گا، پڑتال کی جائے گی کہ اس نے کون سی گفتگو کی ہے اور اس نے کون کون سے چھپ کر گناہ کیے ہیں، کون کون سی سرگوشیوں میں گناہ کیے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ اسی ہفتے میں ایک مہمان سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس کی ایک بہت اچھی جگہ پہ جاب ہے، بڑا اچھا محکمہ ہے، کمپنی ہے۔ اس نے بتایا کہ ہم ملازمین کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا۔ ہماری پوری فیکٹری کے اندر، پورے جتنا بھی ہماری کمپنی اس کے اندر، وہ سارا سسٹم کیمروں پہ ہے، ہماری ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے، اور انہوں نے ایک کرائیٹیریا رکھا ہے، اگر غلطیاں وہاں تک پہنچ جائے ڈیڈ لائن تک تو وہ فارغ کر دیتے ہیں۔ آپ کے اتنے جرم ہو چکے ہیں، لہذا آپ ہماری اس کمپنی کے اب لائق نہیں ہیں۔ اگر ہم سہولیات دیتے ہیں تو اتنا جرم ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ذات کیسی ہے، بڑے بڑے مجرم اس کی کائنات میں رہ رہے ہیں لیکن وہ نکالتا نہیں ہے، وہ صبور ہے، وہ صبر کرنے والا ہے، لیکن ایک ایک لمحے کو، ایک ایک بات کو قیامت کے دن یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن اللہ کریم سارے راز نہیں رہنے دے گا، وہ سارے پیش کر دے گا۔ گویا آج تو پرائیویسی سے آپ ڈرتے ہیں، آج تو آپ لاک کر کے رکھتے ہیں، آج تو آپ ہر ایک سے ڈرتے ہیں کہ میرا ڈیٹا کسی کے ساتھ شیئر نہ ہو جائے، پرسنل باتیں، وہ راز، وہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، لیکن اس دن اللہ کریم سارے راز فاش کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسی قوم کو جانتا ہوں کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں جیسیاں خوبصورت ہوں گی۔ تہامہ پہاڑ بڑے خوبصورت ہیں، لہلاتا علاقہ ہے، خوبصورت علاقہ ہے، وہ اس کی نیکیاں پہاڑوں جتنی بڑی بڑی ہوگیاں، اور وہ آپ کی طرح قیام کر رہے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کی تہامہ جیسی نیکیاں قیامت کے دن ہوا منصورہ، وہ ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی، ہوا میں اڑا دی جائیں گی۔ وجہ کیا؟ کہ جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو ان کی تنہائی پاک نہیں رہتی، وہ گند دیکھتے ہیں، ان کی غلاظت ہوتی ہے وہاں پہ، اور یہ ساری غلاظتیں قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے۔
الم یعلم بان اللہ یرا، کیا جانتے نہیں کہ اللہ تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو سننے والا ہے۔ تجربہ کرنا ہے انسان کی بنائی ہوئی چیز، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے آپ اپنے کسی رشتہ دار سے واٹس ایپ پہ ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہوں، ہلکی سی سانس لیں، یہ آپ کی سانس کی آواز ہزاروں کلومیٹر دور فوراً سنی جاتی ہے۔ تو وہ ذات جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ آپ کی سرگوشی اور تنہائیوں کو، خلوتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کا ریکارڈ رکھنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس دن بندہ کہے گا اللہ میں ان ظالموں سے بچنا چاہتا ہوں، میرا کسی پر اعتبار نہیں ہے، میں اپنے علاوہ کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا اپنے خلاف، میں کسی کو گواہ اپنے خلاف نہیں مانتا۔ اللہ فرمائے گا مجھے پتا تھا، یہ انسان والی ڈیوائس بنائی تو میں نے ہے نا، مجھے پتا ہے اس کی فطرت کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے۔ اللہ کہا کوئی بات نہیں، تیرے خلاف کوئی گواہی نہیں دے گا، چل تیری زبان بند، زبان کو بند کر دیا جائے گا، اس کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے۔ وہ ذات جو ایک گوشت کے لوتھڑے کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، زبان کو، حالانکہ یہ گوشت بھی جسم کے دوسرے حصوں کی طرح ہے، لیکن یہ بولنے کی اور بے شمار ایسے لوگ ہیں ان کے پاس زبان تو موجود ہے لیکن لفظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ اور انسان کے پاس اعضاء ہوتے ہیں، ٹانگیں ہوتی ہیں، ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن انسان ہلا نہیں سکتا۔ اور کئی ایسے ان کے پاس طاقت تو ضرور ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس ٹانگیں نہیں ہوتی، ہاتھ نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت زبان کو بند کر دیں گے، یہ اعضاء بول بول کے بتائیں گے، تو پھر وہ کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ اپنے ہی اعضاء سے کہے گا، اپنی جلد سے کہے تم نے میرے خلاف گواہی دے دی ہے۔ اعضاء پھر بول کر کہیں گے وہ ہمیں تو اس ذات نے بلایا ہے جو ہر چیز کو بلانے پہ طاقت رکھتا ہے، اس نے بلا دیا ہے، اس نے بولنے کی طاقت اس نے دی ہے، وہی ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تھا، تو وہ ہمیں بھی بلانے پہ طاقت رکھتا ہے۔ قیامت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب انسان کے ہاتھ میں جو کوڑا پکڑا ہے اس کا کونا بھی بول بول کے گواہی دے گا، اس کی ران بول کر گواہی دے گی کہ تمہارے بعد میں گھر میں کیا ہوا تھا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج یہ انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں بولتی نہیں ہیں، وہ کیسٹ ریکارڈنگ، وہ وائس ریکارڈنگ، وہ کال ریکارڈنگ، یہ ساری چیزیں کس پہ بولتی ہیں؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ الم یعلم من خلق، الا یعلم من خلق السماوات والارض، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا، الا یعلم من خلق، کس نے پیدا کیا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ تو بہت باریک چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین میں آسمان میں کئی چھوٹا سا سپاٹ ہے، کوئی ڈاٹ ہے، کوئی چھوٹا سا ذرہ ہے، اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اس کے کیمرے کبھی آف نہیں ہوتے، اس کی ریکارڈنگ کبھی آف نہیں ہوتی، اس کی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے، اس کے کیمرے بھی چل رہے ہیں، ہر چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ آپ کے خلاف گواہی دی جائے گی۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، جو بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، دور صحراؤں میں جہاں آج تلک کوئی جانور بھی نہیں پہنچ سکا،
انسان تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں کوئی پرندہ بھی نہیں پہنچ سکا، وہاں پہ جو ریت کے ذرات ہیں کتنی تعداد میں ہیں، کب سے پڑے ہیں، کتنے ہیں، یہ سب اللہ کے علم میں موجود ہے۔ حالانکہ ایسے علم کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ جنگلوں میں جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، ان جنگلوں کے اندر، ان درختوں کے جھنڈوں کے اندر جتنے پتے درختوں پہ لگے ہیں، وہ پتے جو زمین پہ گر چکے ہیں، جو گل سڑ رہے ہیں، جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی، کتنی تعداد میں ہے، کیسے پڑے ہیں، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ تو تمہارے دلوں میں کیا ہے وہ نہیں جانتا ہوں، تم کیا کرتے ہو اس کا علم نہیں ہے، یہ ہر چیز کری۔ اب تو تم ڈرتے ہو کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ لیک نہ ہو جائے، اور سائفر کیس چل رہے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ایک دوسرے کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، بڑی سطح پہ سیاستدان ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ تمہارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، وہ چپ کر جاتا ہے۔ اس دن کیا بنے گا جب سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس پرائیویسی کا بھی دھیان رکھیں کہ یہ تو کچھ ملک کے علاقے کے لوگ ہیں، یہ تو کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، یہ تو صرف پاکستان والوں کو پتہ چل رہا ہے، یہ تو ایک صوبے والے کو پتہ چل رہا ہے، لیکن قیامت کے دن تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ وہ سارے ملکوں کے لوگ، وہ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے قیامت تک جو آنے والے، سب کو پتہ چل جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، وہ سارے راز فاش ہو جائیں، اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ لہذا اپنی اس پرائیویسی سے ڈر لگتا ہے تو اس کی بھی تیاری کریں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ تو تمہاری ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو تم نے آگے بھیجا ہے، وَآثَارَهُمْ، جو تمہارے آثار ہیں، تمہارے بعد جو نشانات رہتے ہیں، اللہ ان نشانات کا بھی ریکارڈ محفوظ رکھتا ہے۔ بنو سلمہ انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ گھر سیل ہو رہے ہیں، جگہ موجود ہے، انہوں نے ارادہ کیا ہم اتنی دور سے نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم گھر قریب لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے ہو، گھر خریدنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ تو یہی ہے، ہم اتنی دور سے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت کوئی نہیں، تم اگر دور سے آتے ہو تُكْتَبُ آثَارَهُمْ وَدِيَارَكُمْ، اللہ تمہارے آنے کے قدموں کے نشان کی بھی نیکیاں دیتا ہے۔ گویا وہ قدموں کو بھی جانتا ہے، تمہارے قدموں کے نشانات کا بھی ریکارڈ رکھتا ہے۔ تو لہذا یہ سب سے اہم بات ہے کہ اللہ نے، ایک امام صاحب نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، اگر اللہ نے کسی چیز سے غفلت برتنا ہوتی تو قدموں کے نشانات کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے قدموں کے نشانات کا بھی ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے فکر مند ہونا چاہیے، اس چیز کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک دن بدریہ ڈاک مجھے ایک لیٹر ملا، اس لیٹر میں ایک تصویر تھی، اور تصویر میں میری گاڑی کی وہ پوری تصویر، اس میں میرے دونوں بھائیوں کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ وہ کیا جی؟ لاہور کینار روڈ کی تصویر ہے، اور وہ جا رہے ہیں، اوور سپیڈ پہ جا رہے تھے، اوور سپیڈ سے گئے ہیں، لہذا فوراً کیمروں نے کیپچر کیا اور چالان بن کے فیصل آباد گھر پہنچ گیا کہ آپ کی گاڑی اتنے بجے اتنی سپیڈ سے اس سڑک پر جا رہی تھی، یہ تصویریں موجود ہیں، اگر انکار کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے، تصویروں کے ساتھ آپ کا چالان ہوتا ہے، وہ جس نے بولنے کی بھی طاقت دی ہے وہ بھی سب کچھ تمہارے سامنے پیش کر دے گا، کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ اور اس دن یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، انسان کہے گا اللہ یہ کیا ہے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، یہ میرے موبائل ڈیٹا کو کیا ہو گیا ہے،
یہ میرا ڈیٹا مالی حادل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، ایک لمحہ نہیں چھوڑا، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی، ایک سانس تک نہیں چھوڑی، سارا ریکارڈ اس کے اندر موجود ہے۔ کیا بنے گا اس دن؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اس دن انسان کے سارے اعضاد یہ گواہی دے دیں گے، لہذا اس کسی بھی چیز کا انکار کرنے کی سکت نہیں ہوگی۔ یہاں تو تھانے دار کے سامنے ہماری زبان نہیں کھلتی، ہم کانپنے لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے کیسے جواب دے دیں گے؟ جب اللہ نے یہ کہہ دیا انسان کیوں کیا ہے، کیوں کا اگر جواب بھی ہوگا، جواب نہیں دیا جائے گا، ذات کون سی ہے پوچھنے والی؟ اس ہیبت کے سامنے جواب دے پائیں گے؟ وہاں تو بولا نہیں جائے گا۔ لہذا اس کی فکر ہونی چاہیے، عالم الغیب لا یعذب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتا، وہ ہر چیز کا ریکارڈ رکھنے والا ہے، ولا اصغر، نہ بڑی نہ چھوٹی، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ لہذا ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، وہ تو سرگوشیوں کو سننے والا ہے، دو ہوں تو تیسرا وہ ہوتا ہے، چار ہوں تو پانچواں وہ ہوتا ہے، وہ سننے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی کمال کا خطبہ دیا، بڑی کمال کے جملے ہیں، کہا الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تیری سماعت کی قوت ساری سماعتوں سے بڑھ کر ہے، کہ تو نے اس عورت کی رات میں سرگوشی سن لی جو عورت دربار نبوی میں آئی اور آ کر کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے، طلاق دے دی۔ زہار وہ ہوتا ہے کہ شوہر اس وقت میں یہ کہہ دیتا تھا کہ تو میرے اوپر میری ماں کی طرح میری کمر پہ مجھ پر حرام ہے، اور نہ وہ عورت دوسرا نکاح کر سکتی تھی، نہ نکاح سے نکلتی تھی، نہ دوبارہ وہ رجوع ہو سکتا تھا، بچے جوان تھے اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی سہارا نہیں، ہو چکا ہے کوئی حل؟ کہا میرے پاس اب تک کوئی حل تو نہیں آیا، کہا مجھے حل چاہیے، کہا اللہ نے آج تک حل اس کا دیا نہیں۔ اس گھر سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بھی مایوس ہو کر لوٹی۔ قیامت کے دن ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہہ دیں گے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، جو بدعات میں ملوث ہو گئے، بتائیں کہاں جائیں گے؟ مایوس کہا اللہ اب تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، کوئی حل نہیں ہے میرے پاس، اللہ حل نکال دے۔ وہ اللہ سے رابطہ کرتی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے حل نکال دیا کہ زہار کا سسٹم ہی بدل کے رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ ذات ایسی کہ جس کی سماعت ساری سماعتوں سے بڑھ کر ہے، کہ جو 8 ارب لوگوں کی بیک وقت دعائیں، ان کی چیخ و پکار سننے والا بھی ہے، سمجھنے والا بھی ہے۔ 18 کروڑ مخلوقات، حشرات فی الارض، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، بیک وقت یہ ساری مخلوقات بھی بولنے تو ہر ایک کی آواز کو سننے والا بھی ہے، سمجھنے والا بھی ہے، اس کا جواب بھی دینے والا ہے۔ لہذا اس ذات سے مانگے، وہ ہر چیز کو سننے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تمہاری آنکھوں کے اشاروں کو بھی وہ ذات سمجھتی ہے۔ تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ ذات تمہارے آنکھوں کے اشاروں کو سمجھتی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے کہا انسان میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، کہ دل اور دماغ کے درمیان میں اللہ نے کہا ہے کہ میں یہاں ہوں، کہ دل کی بات ابھی دماغ تک نہیں پہنچتی، پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ ذات اتنا قریب ہے تمہارے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہاں تو تم سمجھتے ہو میرے اوپر کیس ہو گیا، میری حکومت آئے گی، میں اپنے کیس چھڑوا لوں گا، میری عوام میرے ساتھ ہے، میں کسی کی سفارش ڈلوا لوں گا، میں اپنا گھر بیچ دوں گا، میں اپنے فلاں کے پاس چلا جاؤں گا۔
لیکن قیامت کا دن ہوگا، تمہارا نامہ اعمال، تمہاری پرائیویسی اللہ کے سامنے کھل گئی تو کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. اور اس دن کیا ہوگا؟ لہذا اس دن کے لیے بندوبست کریں. یہاں تو ہم ڈر جاتے ہیں، یہاں تو ہم جو ہے وہ اس کو فارمیٹ کر دیتے ہیں. وہ ذات وہ ہے جو فارمیٹ نہیں ہونے دے گی. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. وہ تو تمہارے فارمیٹ کیے ہوئے کو بھی نکال لے گا، ریکور کر لے گا. وہ اس نے تو صرف حکم کرنا ہے، بھائی اس کا وہ فلاں دن والا ریکارڈ، وہ اس کا ریکارڈ جو 29 دسمبر کو اس کا ریکارڈ تھا 2023 میں، وہ ریکارڈ نکالو فلاں وقت کا، وہ نکل جانا ہے. لہذا ہمیں اپنی اس پرائیویسی کا جس طرح خوف ہے، اس پرائیویسی کے لیے بھی بندوبست کرنا ہے کہ جس دن تمہارا کوئی راز نہیں رہے گا، اس دن کوئی راز بچے گا نہیں. اور یہاں پہ یہ انسان کے بنائے ہوئے سسٹم ہے، ان سسٹم سے ہمیں عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی ہمیں فائدہ دے رہی ہے، کہیں ہمارا نقصان تو نہیں کر رہی. اور ان چیزوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان وہی ہے جو اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، اپنی آخرت کا بندوبست کرتا ہے. اور وہاں کہ آپ کو کوئی شک بھی نہیں، کسی انسان کو، کوئی مسلمان ہے کوئی غیر مسلم ہے، کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ اس نے یہاں نہیں رہنا. ہر ایک کو یقین ہے کہ ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. اس کے باوجود بھی اس کے لیے کوئی فکر مندی نہیں، تو اس سے بڑی ہٹ درمی اور کیا ہو سکتی ہے. لہذا ہمیں اپنے نامہ اعمال کو بالکل منزہ کرنا چاہیے، پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اللہ نے تو ہمیں ریموور بھی ایسا دیا ہے کہ اس ایک قطرے کے ساتھ آپ زندگی بھر کے ساری غلطیوں کو، ساری سیاہی کو صاف کر سکتے ہیں. وہ توبہ کا ایک آنسو ہے. ابھی بھی پلٹ آئیں، ابھی بھی اپنے ڈیٹے کو صاف کریں، ابھی بھی اپنے وہ ڈیٹا جو اگر چیک ہو گیا تو آپ مجرم بن سکتے ہیں. اور وہاں پہ اس مجرم کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. اس ڈیٹے کو پاک کر لیجئے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر